السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ دوستو، آپ نے 1980 اور 90 کی دہائی میں ریلیز ہونے والا پاکستان کا اب تک کا سب سے زیادہ مقبول ترین نیشنل سانگ دل دل پاکستان تو سنا ہی ہوگا۔ اس شہرہ آفاق ملی نغمے کو لکھنے اور پروڈیوس کرنے والے کو شاید اتنی شہرت نہیں ملی جتنی اسے گانے والے کو مل گئی۔ یہ نغمہ 14 اگست 1987 کو ریلیز کیا گیا تھا اور اسے گانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنید جمشید ہی تھا۔ اس سانگ نے جنید جمشید کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جنید جمشید کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا۔ اور 90 کی دہائی میں یہ نغمہ خصوصاً 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد پاکستان بھر کی گلیوں اور محلوں میں گایا جاتا رہا۔ سال 2003 میں جنید جمشید کا یہ شاہکار BBC کی آن لائن پولنگ میں اپنی مقبولیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دل دل پاکستان کے خالق اور موسیقار جنید جمشید کی مختصر لائف سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، جنید جمشید 3 سپٹمبر 1964 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پاکستان ایئر فورس میں ایئر کموڈور کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے UET لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ یہ مختصر سے عرصے تک پاکستان ایئر فورس کے لیے بطور سیولین کنٹریکٹر کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، مگر بچپن سے انہیں گانا گانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس لیے اس شوق کی خاطر انہوں نے PF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ ڈالا۔ سال 1987 میں جب جنید جمشید نے وائٹل سنگز کے لیے اپنا پہلا گانا دل دل پاکستان گایا تو جنید جمشید دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ ناظرین، جنید جمشید کو زیادہ مقبولیت بطور نعت خوان اور گلوکار حاصل ہوئی، مگر بہت سے لوگ شاید اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ جنید جمشید پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین بھی تھے۔ یہ پاکستان کے ایک بڑے برانڈ JJ کے مالک تھے۔ یاد رہے، انہوں نے یہ ساری مال و دولت سال 2000 کے بعد ہی حاصل کی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دل دل پاکستان گانے والے جنید جمشید ایک نامور گلوکار تھے۔ یہ اپنے شوز کا اچھا خاصا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے، لوگ ان سے آٹوگرافس بھی لیتے تھے، تصویریں بھی کھنچواتے تھے۔ ان کے ساتھ بڑی کمپنیز کی ڈیل بھی چل رہی تھی۔ یہ پیپسی سمیت بڑی کمپنیز کے برانڈ امبیسڈر بھی تھے، مگر پھر اچانک ہی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دن دین کی راہ پر چل نکلے اور اسی دین کی برکت سے پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ چھپا ہے جو ہم اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، عبدالحامد خان کراچی پرل کنٹیننٹل میں ملازم تھے۔ تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ صاحبزادے کا نام سہیل خان تھا۔ سہیل خان نے سال 1984 میں BCom کیا اور یہ کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ یہ وہاں 3 سال تک کام کرتے رہے۔ سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوکری کو خیر بات کہا، 50,000 روپے اکٹھے کیے، 9 سلائی مشینیں خریدیں اور U&I کے نام سے گارمنٹس کا ایک چھوٹا سا یونٹ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کامیاب ہونے لگے۔ یورپ اور امریکہ کی گارمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے ڈینم پینٹس بنواتی تھیں۔ سہیل خان نے ڈینم پینٹس بنانی شروع کر دیں اور یہ آہستہ ملک کے بڑے ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگے۔ سہیل خان نے 1990 میں والد عبدالحامد خان اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا۔ یہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ یہ 2000 میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ چلے بھی لگانے لگے۔ جنید جمشید بھی اس وقت تازہ مولانا صاحب کے حلقے میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی چلے پر جاتے رہتے تھے۔ یہ دونوں تبلیغ کرنے کے اس دور میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جنید جمشید نے اس زمانے میں اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک برانڈ بنایا اور وہ برانڈ کرتا کارنر کے حوالے کر دیا۔ جنید جمشید ملک کا ایک بڑا نام تھے لیکن ان کا برانڈ مار کھا گیا، وہ مارکیٹ میں نہ جگہ نہ بنا سکا۔ جنید جمشید مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے، وہ موسیقی چھوڑ کر اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کے نام وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے خدشات کا شکار تھے۔ وہ گانا گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے میں نے جس دن گانا چھوڑ دیا میں اس دن سڑک پر آ جاؤں گا، اور ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں تھا۔ جنید جمشید نے 2002 میں شعیب منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لیے نیا البم بنانا تھا۔ پیپسی کے ساتھ کروڑوں روپے کا کنٹریکٹ بھی ہو چکا تھا۔ وہ مختلف فارمز پر گانا گانے کے پیسے بھی وصول کر چکے تھے، مگر انہوں نے جو ہی داڑھی بڑھائی اور گانا گانے سے انکار کیا، ان کے سارے کنٹریکٹ منسوخ ہو گئے۔ وہ ایک ہی رات میں عرش فرش پر آ گئے۔ بچے مہنگے اسکول
اسکولوں میں پڑھتے تھے وہ بچوں کو اسکول سے اٹھانے پر مجبور ہو گئے، گھر کے اخراجات پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنید جمشید کے بقول میرے پاس اس زمانے میں والد کی دوا کے لیے 100 روپے تک نہیں تھے۔ ان برے حالات میں سہیل خان ان کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ جنید جمشید نے ایک دن مشورے کے لیے ان سے رابطہ کیا، لنچ پر ملاقات طے ہو گئی۔ جنید جمشید چھوٹی سی لیبل مشین لگانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی وہ لیبل مشین لگائیں اور سہیل خان اپنے لیبلز کا ٹھیکہ انہیں دے دیں۔ سہیل خان نے بات سننے کے بعد جواب دیا، جنید بھائی ہم 30 پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں، یہ کام آپ کے شایانہ شان نہیں ہوگا، آپ کو 2-3 ہزار روپے کے آرڈرز کے لیے لوگوں کے دفتر کے چکر لگانا پڑیں گے، آپ اس کی بجائے کوئی بڑا کام کریں۔ یہ بات جنید جمشید کے دل کو لگی، انہوں نے اپنے برانڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا، مگر ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے سہیل خان کو پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی۔ سہیل خان مان گیا اور یوں جنید جمشید نے گارمنٹس کا کام شروع کر دیا۔ سہیل خان نے طارق روڈ، گلشن اقبال اور حیدری میں 3 دکانیں خریدی۔ اپنی فیکٹری کے اندر جنید جمشید کے نام کا ایک کارنر بنایا اور کام شروع کر دیا، مگر برانڈ اس کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا۔ جنید جمشید مایوس ہو کر گانے کی طرف واپس چلے گئے، داڑھی بھی صاف کرا دی اور اپنے پرانے معاہدے بھی تازہ کر لیے۔ یہ تبدیلی سہیل خان اور جنید جمشید کے معاہدے میں رکاوٹ بن گئی، کام تقریباً بند ہو گیا، لیکن جنید جمشید جلد ہی واپس آ گئے، کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ سہیل خان نے یہ برانڈ اپنے بہنوئی محمود خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن وہ بھی یہ کام نہ چلا سکے، برانڈ بری طرح سے پٹ گیا۔ جنید جمشید کا مالی بحران بڑھ گیا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور جنید جمشید کا برانڈ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ کیسے؟ اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو سہیل خان اور جنید جمشید مشکل دور میں مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی کے پاس چلے گئے۔ مولانا نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا، میں تم دونوں کو کامیابی کا گر بتا دیتا ہوں، آپ اس گر کو پلے باندھ لو اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دونوں مولانا صاحب کی بات غور سے سننے لگے۔ مولانا نے فرمایا، تم 2 پارٹنرز ہو، تم آج سے اللہ تعالیٰ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات دونوں کے دل کو لگی، یہ دونوں باہر نکلے اور ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا۔ جے ڈاٹ میں سہیل خان، جنید جمشید اور اللہ تعالیٰ 3 پارٹنرز ہو گئے۔ یہ دونوں نہایت ایمانداری سے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ بس یہ اکاؤنٹ کھلنے اور تیسرے پارٹنر کی شمولیت کی دیر تھی، ملبوسات کے ناکام برانڈ کو پہیے لگ گئے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے کامیاب ترین برانڈز میں شامل ہو گیا۔ جو لوگ شروع میں اپنا منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کا نتیجہ سامنے آنے لگا تو یہ لوگ اپنی سیل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ یہ لوگ اپنے آؤٹ لیٹ سے جو بھی کماتے تھے اس کا تیسرا حصہ چپ چاپ اللہ کے نام وقف کر دیتے تھے۔ اس نئے ارینجمنٹ نے ان پر برکتوں کے مزید دروازے کھول دیے، ان کی ترقی اور منافع دونوں کو پہیے تیز ہو گئے۔ یہ تمام ملکی برانڈز کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ JE.com ملک کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا۔ پاکستان میں اس وقت اس کے 65 آؤٹ لیٹس ہیں، ملک سے باہر 8 بڑے شو روم ہیں، جبکہ JE.com نے عالمی سطح پر 10 فرانچائزز بھی بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے جنید جمشید اور سہیل خان دونوں کی زندگی بدل دی۔ جنید جمشید اس کاروبار میں 25% کے شیئر ہولڈر تھے۔ یہ 25% بھی بہت بڑی رقم تھی، یہ رقم جنید جمشید کی ضرورت سے زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس رقم کا بھی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مساجد بنائی، مدارس کو فنڈ کیا، بیواؤں اور یتیموں کو سپورٹ کیا اور طالب علموں کو وظیفے بھی دینے لگے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ میں اضافہ کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کے دروازے کھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولوی جنید جمشید راک سٹار جنید جمشید سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ وہ گانا گاتے تھے تو وہ مشہور تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے تو وہ باعزت شخصیت بن گئے، وہ گلوکار تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے، وہ مولوی بنے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے، وہ سٹار تھے تو پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ اللہ والے ہوئے تو پیسہ ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ سہیل خان کی دنیا بھی بدل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کر مٹی کے جس ڈھیر کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا، اور یہ جس پروجیکٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کرتے تھے وہ منصوبہ کثیر سرمایہ داری اور ماہر ترین ٹیم کے باوجود بیٹھ جاتا تھا۔ یہ تجربہ حیران کن تھا، چنانچہ سہیل خان نے اپنے ہر کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بعض بزنس میں دوسرا پارٹنر ہے اور بعض میں تیسرا۔
चनाचे इनके तमाम कारोबार दिन रात दौड़ रहे हैं। पार्टनरशिप का ये फार्मूला सोहेल खान की ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि इन्होंने घर में चंदे का एक बॉक्स रखा हुआ है। ख़ानदान का जो भी फ़र्द घर से बाहर जाता है वो इस बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल देता है और ये बॉक्स बाद अज़ा ज़रूरतमंदों की झोली में खाली कर दिया जाता है। ये बॉक्स अब सोहेल खान के ख़ानदान का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, जुनैद जमशेद की मकबूलियत के पीछे, उनकी कुर्बानी और खुशहाली के पीछे अल्लाह ताला की पार्टनरशिप दिखाई देती है। जुनैद जमशेद ने अल्लाह ताला के लिए शोहरत को ठोकर मार दी। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत से नवाजा और जुनैद जमशेद ने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना दिया था। अल्लाह ताला ने इन्हें मालो दौलत से रंग दिया। ये मुल्क के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगे। काश जुनैद जमशेद की ज़िंदगी और मौत हमारी आंखें खोल दे। काश हम जुनैद जमशेद की तरह अल्लाह ताला के लिए शोहरत भी कुर्बान कर दें और अल्लाह ताला को अपना पार्टनर भी बना लें। अल्लाह ताला जवाब में हमारी ज़िंदगियाँ भी बदल देंगे। मुझे यकीन है हमने जिस दिन ये काम कर लिया हम उस दिन ही खुशहाल हो जाएंगे और बाइज़्ज़त भी। क्यों? अल्लाह ताला की गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि दुनिया का कोई शख्स इसके नाम पे शोहरत कुर्बान करे और इसे बदले में इज़्ज़त ना दी जाए और कोई शख्स अपना बिजनेस पार्टनर बनाए और इसे इसके बाद कारोबार में नुकसान हो जाए। बेशक अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद पार्टनर है और ये अपने पार्टनर को कभी नुकसान नहीं होने देता। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।